السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف پارہ 15 ہے، آیت نمبر 54 سے 54 سے شروع کرنا ہے، پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کے بیان کی ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پھیر پھیر کر بار بار لے کر آنا، فی حاضل قرآنی اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کلی مثل ہر طرح کی مثال میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی مثالیں پھیر پھیر کر یعنی بار بار بیان کیں۔ وکان الانسان اور ہے انسان، اکثرا زیادہ، شعین جدلا ہر چیز سے یعنی جھگڑنے والا۔ تو صرفنا کا جو لفظ ہے، جیسے ہم نے تصریف الریاح پڑھا تھا، یعنی ہواؤں کا پھیر پھیر کر آنا، جیسے کبھی ہوائیں دائیں سے چلتی، کبھی بائیں سے، کبھی آگے پیچھے، یعنی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی عقل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں مختلف پیرایوں میں دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جھگڑالو واقعہ ہوا ہے، فطرتاً ہی وہ ایسا ہے، یعنی ہر بات میں بہت زیادہ جھگڑنے والا ہے، اور ہر درم ہے کہ جب کسی بات کو نہ ماننے کا تہیہ کرتا ہے تو اس پر کئی طرح کے اعتراضات وارد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بعض لوگ تو جھوٹے دلائل اور ہیلوں بہانوں سے بھی گریز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات سوال کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، موضوع کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی وہ اس کی جگہ سے پھیر کر اپنی منمانی بات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ ایک تو وہ ہر چیز میں بہت زیادہ دلائل پیش کرتا ہے، جھگڑتا ہے، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی میں پھر جب وہ انتہا کو چھوتا ہے تو حقیقت کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اور یہ یعنی مجرم لوگوں میں تو یہ سرشت پھر اس طرح داخل ہوتی ہے کہ وہ پھر ضد دکھاتے ہیں، ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر پھیر کر مثالیں لے کر آتے ہیں، تو ہر آیت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور میں اس کو پلٹ کر اپنی طرف لے جاتی ہوں اور اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکالتی ہوں، یا یہ کہ جب ہم کسی بات کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کے انکار کے لیے ہم بہت زیادہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اس میں پھر جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں، اس بات سے بھی گریز نہیں کرتے، اور خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اب آج کل دیکھیں کہ یعنی ہم نے جو حدیث سے اور ویسے ہم نے جو طریقہ تعلیم سیکھا، اس میں کیا ہے کہ بات کو مثبت انداز میں شروع کیا جائے، لیکن آج اس بات کو کول سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو فٹ سے آگے سے بچے نا اس بات کو بڑا اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھتے ہیں کہ نو یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، یا پھر ہر بات کا جواب وہ نہیں سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا سکھایا گیا تھا کہ بات اگر آپ نے کسی کی بات کا انکار بھی کرنا ہے تو وہ بھی نرمی اور پیار سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر آپ سے مانگتا ہے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہمیں کیا فرمایا گیا کہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے منع کر دو، یعنی اور وہ اچھے طریقے سے منع کرنا کیا ہے کہ بات کا آغاز اس طرح سے کرو کہ ضرور کیوں نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے، یا یہ کہ میرے پاس ہوا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سے بات کرتے ہیں، نہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اور تم لوگ تو مانگتے ہی رہتے ہو، یا مختلف طرح کے ایسے انسان دلیلیں پیش کر دیتا ہے۔ یہ میں صرف ایک مثال لائی کہ آپ کو سمجھایا جا سکے، اور میرے اپنے لیے بھی، کہ ہم اپنے انداز گفتگو میں، ہم اپنے طرز عمل میں دیکھیں کہ کیا یہ بات ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ کوئی کسی بات کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یعنی وہی متکبر جب ہم ہوتے ہیں نا، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کون بات کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ مثلاً بعض اوقات ہمارے اپنے ہی بچے یا ہم سے کوئی چھوٹا کم عمر کا فرد ہمیں کوئی عقل کی بات بتاتا ہے، کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے، تو انسان چونکہ اس بات کو اپنی انا کے خلاف لیتا ہے کہ ہیں یہ چھوٹے نے مجھے نصیحت کی، تو وہ فوراً ہی
یعنی ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس حق بات کو قبول نہیں کرتا اور اس کے جواب میں مختلف دلائل لے آتا ہے. اور اس میں اسی آیت کی تفسیر میں ایک جو حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم دونوں یعنی میں اور فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے. اب یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس حدیث کو بھی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر چکے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں یعنی وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ ان انٹرفیئر کرنا، ان پتہ کرنا کہ بیٹی کس حال میں ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آج کل ہمارے ہاں اس بات کو بھی برا سمجھا جاتا ہے اور بچے بھی اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ اب تو ماں اور اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم تو شادی شدہ ہو گئے، ابھی تک آپ ہمیں نصیحتیں کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا پتہ چلتی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرض نمازوں کے لیے نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے. یعنی فرائض کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بچی کسی عزیمت کی راہ پہ تھی لیکن شادی ہوئی، یہاں پر یہ بات بھی نہیں ہے کہ داماد کو برا تصور کیا جائے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان پر ایک ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ پھر اپنے حقوق اللہ میں تھوڑی تھوڑی کمی کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے بچی آپ کے گھر میں بہت عبادت اور یہ سب کچھ کر رہی ہو، لیکن اس کے بعد جب شادی ہوئی یا بچے ہو گئے تو وہ پھر اس میں کمی بیشی آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بچوں کو دوبارہ دین پر استقامت کے لیے مائل کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کو فرض نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے بلکہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے پیار سے کہہ رہے ہیں تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو ہم اٹھیں تو ہم اٹھ جائیں گے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ٹھیک ہے. بخاری کتاب التہجد کی حدیث ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا ہے قیام اللیل پر اور نوافل پر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ امہات المومنین کو بھی ابھارتے تھے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے نہیں پڑ جانا. جیسے آپ بچوں کو کہیں نا فرائض کے لیے تو ٹھیک ہے ہمیں ان کو بیڈ سے اٹھانا بھی پڑے گا، لیکن اگر آپ نوافل کے لیے یا عزیمت کی راہ کے لیے ان کو ابھار رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مجادلہ نہیں شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اور ان کو چھوڑا بھی نہیں ان کے حال پر، بس یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ٹھیک ہے. تو بڑا اس میں سیکھنے کی بات ہے. اور یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے، وہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر بنایا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں نا، اچھا اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کر لیں گے، یا ابھی تو ہماری جوانی ہے بڑھاپے میں دیکھی جائے گی تو ابھی تو ہم فرائض ہی پورے کر تو رہے ہیں. تو اس طرح کی ہم باتیں پیش کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس اختیار کی طرف توجہ نہیں کی جو ہر انسان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہماری فطرت میں ہے کہ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں. اب یہاں پر کوئی نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کی وہ کمتری نہیں ثابت کی جا رہی، بلکہ سمجھایا انسان کو یہ جا رہا ہے کہ ہم یعنی اپنے لیے جو کام ہم نہیں کرتے اس میں ہم تقدیر کا عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنے اختیار کی آزادی کو بھول جاتے ہیں. اور یہی ہمارا حال دیکھیں کہ الٹ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کی آسائشوں کو لینا چاہتے ہیں، دنیا کے راحت اور آرام کو لینا چاہتے ہیں تو ہم رزق کمانے کے لیے راتیں بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کرتے ہیں، کیریئر کی دوڑ میں پڑتے ہیں اور اپنے کیریئر میں کسی مقام پر پہنچ کر بھی نہیں رکتے بلکہ آگے سے آگے اور علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم مزید دنیا سے دنیا کما سکیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت انسان اس کا مشیت الہی کا بہانہ نہیں کرتا کہ اللہ کی رضا ہوئی تو اٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے، بلکہ اس وقت انسان اپنی پوری کوششیں صرف کرتا ہے. تو یہی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے اور اس کی طبیعت میں جو جھگڑالو پن ہے اس پر اس کو قابو پانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب آپ کے سامنے حقیقت آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. پھر فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، وما منع اور نہیں منع کیا الناسا لوگوں کو ان کے یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آ گئی ان کے پاس الہدی ہدایت یعنی حق کی بات جب آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا اور وہ بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان کے تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا، او یأتیہم العذاب یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبولاً سامنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو وہ پھر بھی کیوں نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں، یعنی ڈھیل دیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ
ان کے ساتھ بھی پہلوں جیسا معاملہ ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ عذاب، ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت سے بچائے، یعنی انسان کو اپنے دی گئی مہلت سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب حقیقت سامنے آ گئی، جب ہدایت سامنے آ گئی تو انسان ایمان لے آئے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اوپر والی آیت سے بھی کنیکشن بن رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے حقیقت آ گئی، حق بات پیش کر دی گئی، تو بجائے اس میں جھگڑنے کے، مختلف طرح کی دلیلیں لانے کے، آپ مان جائیں۔ لیکن ماننے میں کیا حرج ہے، لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم مانیں گے نا اپنی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطی بھی دکھا دیں گے اور ہم پھر استغفار کی طرف مائل ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق دیتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو آپ کی قبول بھی فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن طبیعت میں چونکہ جھگڑالو پن ہے، وہ ایک جو جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ آگے آگے نسلوں میں اور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر بات کا آغاز منفی انداز سے شروع کرتے ہیں، نہیں سے، نو سے، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، تمہیں نہیں پتہ، پیرنٹس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہمارے بھلے کی ہے، ہماری آخرت کا فائدہ ہے اس میں، تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ماننے اس کو، جب ہدایت کی بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، جو پہلے ہو گیا ہے ہم اس پہ تعویلیں کیوں دیں کہ میں وہ اس لیے نہیں کرتی تھی اور ایسے کرتی تھی۔ نہیں، خود سے بھی سچے ہو جائیں اور اپنے رب سے بھی سچے ہوں، اور مان جائیں اس بات کو کہ ہاں بھئی ہم غلطی پر ہیں اور ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس وہ بات ہو جو پہلوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پھر عذاب سامنے آ جائے، اللہ نہ کرے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ مہلت تو دی گئی ہے، اور زندگی میں وقت کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے نا، دیکھیں وقت تو ایسی نعمت ہے کہ لوٹ کر نہیں آتی، یعنی مال بھی واپس آ جاتا ہے، آ جا بیمار ہے دوبارہ صحت بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو پچھلا دن ہم نے ضائع کر دیا نا، وہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ لیکن انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ خود کو یہ دلیلیں بہانے دیتا رہتا ہے کہ نہیں اس طرح ہوا تھا تو اس طرح میں یہ کام نہیں کر سکی، اور میرا یہ کام، وہ رہتا رہتا پھر رہ ہی جاتا ہے۔ مثلاً ہم سب نے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں، لیکن ہم کتنی دفعہ شیطان کی یہ طرف سے ڈالی گئی مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا شکار ہوتے ہیں، اپنے نفس کی ہی سستی اور غفلت ہی ہم سے نکالی نہیں جاتی۔ تو یاد رکھیں دن، وقت تو گزر جانا ہے، یہ وہ دولت ہے واپس نہیں آتی۔ تو عذاب اگر نہ بھی آئے تو وقت کی مہلت ختم ہو جانی ہے نا، زندگی ختم ہو جانی ہے، اس کا ہی چراغ بجھ جانا ہے۔ تو پھر وہاں پر وہی آگے ہوگا جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آخرت کی کمائی میں لگایا ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، ویجادلوا، اور جھگڑتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، یعنی باطل کو لا کر وہ اس کے ساتھ حق کے خلاف جھگڑا کرتے ہیں، لیدحضوا، تاکہ زائل کر دیں، پھسلا دیں، بہ الحق، اس کے ساتھ حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، وما انذروا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، خضواً، مذاق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کے سامنے حقیقت لائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا وہ اس لیے کہ تم اچھے اعمال کرو اور جنت کی خوشخبریاں پالو، اور اگر اس کے برعکس کرو گے، اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلاؤ گے، تو پھر ڈراوے ہیں دوزخ کے اور عذاب کے۔ اور اس کام کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے نفس میں نشانیاں رکھی گئیں، عہد الست موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حجت تمام کی کہ رسولوں کو بھیجتے رہے اللہ تعالیٰ، یعنی پیچھے جو آیا نا کہ ہدایت آ گئی، ہدایت بھی آتی رہی، جیسے ہم میں رسول نہیں آ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول کی یہ ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو یہ سب کچھ آیا، لیکن جو نہیں ماننے والے، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ان رسولوں کے ساتھ بیہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ وہی انسان کی طبیعت میں جھگڑالو پن ہے نا، تو وہ مانتا نہیں ہے حق کو، بلکہ اس کو حق کو پھسلانے کے لیے، اس کو ٹلانے کے لیے، اس کی جگہ سے ہلانے کے لیے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ پڑتے ہیں، تاکہ وہ اس سے حق کو نیچا دکھائیں۔ اور حالت ان کی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے ڈراموں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ڈراوے دیے، ان کو مذاق ہی بنا رکھا ہے۔ تو اور مذاق کس طرح سے بناتے تھے کہ آیات کا انکار کر کے، یا پھر یہ کہ جو عذاب تم کہتے وہ لے کے کیوں نہیں آتے، یا مختلف طرح کے معجزات مانگتے تھے، ٹھیک ہے، طرح طرح سے رسولوں کو تنگ کرتے۔ تو اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا ہوتا کہ وہ کوئی ایمان لانا چاہ رہے ہوتے تھے، بلکہ یہ حالت تھی کہ وہ
کسی طرح سے پیغمبر اور اس کی دعوت کو جھٹلا دیں، یعنی حق کو زائل کر دیں، اس کو پھسلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس جس انسان کے اندر یہ ڈٹائی اور ایسی چیز آ جاتی ہے نا، پھر اس کے اندر ایک اور چیز کیا آتی ہے کہ وہ جو اس کو حق کی بات بتا رہا ہوتا ہے نا، اس کا مذاق بھی اڑانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہوگا جو کسی مجلس میں ہو اور وہ واضح بھی ہو جائے کہ وہ یہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے، الٹا صاف اور حق بات بتانے والوں کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان پر پھپتیاں کستا ہے، ان کے شعار کا یا ان کے افعال کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی دراصل ان کافروں کا رسولوں کے ساتھ رویہ تھا۔ تو اب ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان رویوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ کہ بعض اوقات نعوذ باللہ انسان کی طبیعت میں، یعنی اب جیسے جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے کہ بچے کے منہ پر ایسی بات کیسے آ گئی، تو پھر اس وقت ٹوکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت کی ہے، تو بعض اوقات بچوں کے منہ سے ایسی بات نہیں کر رہی ہوتی ہے حدیث کے خلاف، یعنی پتہ نہیں شاید انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ بچوں کے اندر یہ عادت ڈالی گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، سوال کرنا اچھی بات ہے، سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے، لیکن بے وجہ کے سوالات کرنا اور ماننے کی طرف طبیعتی آمادہ نہ ہونا، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرنا، یہ بات آپ کو مخاطب کے طرز انداز سے پتہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بعض اوقات کچھ بچے اس بات میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ آپ ان کو حدیث سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے کوئی نہ کوئی بیچ میں اپنی لاجک لا رہے ہیں، کوئی جھگڑا ڈال رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پڑھنے سے اور اس میں بہنے سے بچائے کہ بعض اوقات وہ کوئی ایسی دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو باطل کو پھسلانے کے لیے ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو جھٹلا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں آ رہا تو حق کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آپ اگر مطمئن کر سکیں تو کریں، اور مطمئن کرنے سے بڑھ کر تو اگر آپ کا اپنا بچہ تو اس کو سختی سے روکیں کہ کوئی بھی شخص قرآن کی آیت حدیث کو مذاق کا نشانہ کیسے بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ومن ازلم، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکرہ جسے نصیحت کی گئی، بھی آیات ربی ہی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فاعرض تو وہ منہ موڑ گیا، انہا اس سے، ونسیا اور وہ بھول گیا، ما قدمت یداہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، انا جعلنا بے شک ہم نے بنائے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتاً ایسے غلاف، این یفقہوہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، یعنی ان کے دلوں پر ایسے غلاف ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں پر، وقرن بوجھ کو، وَإِن تدعوہم اور اگر تم بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا تو ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، اذن ابداً تب کبھی بھی، یعنی جب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ ہی پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں، یعنی جو اس نے کرتوتیں کی ہیں اور جو اس نے جرائم کیے ہیں وہ سب کچھ بھول جائے، اور کوئی اس کو حق کی بات بتا رہا ہے، کوئی اس کو توبہ استغفار کی طرف آمادہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو ماننے کو گوارا ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل اگر ہم پہلی آیت سے ہی دیکھیں نا تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی انسان ہٹ درمی پر اتر آتا ہے نا، اس کا رویہ نام ماننے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ حق کے مقابلے میں جھوٹ، مکر، فریب کے ہتھکڑنوں سے کام لیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا نا کہ پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق کی بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو نسبت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہی پردے ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا اور یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، انہیں حق بات سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اگر کوئی بچہ یا آپ کا اپنا ہی بچہ یا کوئی شخص ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ایسا رویہ اختیار کرے تو آپ ایک حد تک اس کو سمجھائیں، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگلا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو بلکہ سم ٹائمز تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بھی پھسلا دے گا، ٹھیک ہے، یعنی حق کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حالت ان کی کیا ہے کہ وہ اس ڈٹائی میں پڑے پڑے ان کا یہ حال ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے محفوظ فرمائے کہ دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اب حق کی بات اندر نہیں جاتی ہے، اب وہ جس میں خود کو انہوں نے چلا دیا وہ اسی پر ہی ہیں، اور پھر یہ کہ کانوں پر مہر لگ گئی ہے نا،
ان کے کانوں پر پردہ ہے، سوری، ٹھیک ہے، کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، بوجھ ہے ان کے کانوں پر. تو پھر ایسے لوگ اگر حق کی طرف آپ بلاتے بھی ہیں تو وہ کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، آپ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جو جس آیت سے ہم نے شروع کیا ہے، آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے مختلف طرح کی مثالوں کے لوگ نا ہمارے سامنے آتے ہیں زندگی میں، سبحان اللہ. کہ پھر یعنی اس ہدایت پر ایسے دل ایمان لے آتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے جس کا دل نرم ہے، اس کے اوپر بارش کی تھوڑی سی پھوار بھی کافی ہوتی ہے، اس کے دل سے ہدایت کا نور پھوٹ پڑتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہٹ درم بھی ہوتے ہیں کہ پھر یہ جو آیتیں ہیں نا پھر اس وقت یاد آتی ہیں کہ یا اللہ تو ہی ان تالوں کو کھولنے والا ہے جو ان کے دلوں پر لگ گئے ہیں، یا ان کے کانوں میں گرانی ایسی ہوگی کہ وہ سنتے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بہت بڑے بڑے بالے آپ نے کانوں میں ڈالے ہوئے ہو نا تو وہ نیچے کو لٹکتے ہیں کان، تو اس سے آپ کی سماعت میں بھی فرق آتا ہے نا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ ایسی معنوی گرانی ہے ان کے کانوں میں کہ ان کو حق کی بات نہیں سمجھ آتی، اپنے مطلب کی باتیں وہ سنتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو آواز نہیں آتی ہے. پھر فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، صاحب رحمت ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ پکڑے ان کو بما کسبوا، بوجہ اس کے ان کی کمائی کے، لَأَجَّلَ، البتہ جلدی دے گا، لَهُمُ الْعَذَابَ، ان کو عذاب، بل لَهُمْ موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے. لَن یجدوا، وہ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ، من دونہ، اس کے سوا، موئلہ، لوٹنے کی جگہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بخشنے والے صاحب رحمت ہیں کہ وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں مہلت دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہیں، حلم والے ہیں، بردبار ہیں، اور وہ لوگوں کے یعنی بدعمالیوں کے باوجود بھی ان کو وقت دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون امہال جو ہے اور تدریج ہر کام میں جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر گرفت کریں، یعنی بما کسبو، جو وہ کمائی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر گرفت آنے لگے تو ان پر عذاب ہی لے ہیں، جلدی ان پر عذاب آ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں کہ انسان کو ایک تو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسا حلم ہے، وہ اتنے حلیم واقعہ ہوئے ہیں کہ فوراً انسان کی پکڑ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم اسماء الحسنہ ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ الحلیم ہے نا تو وہ ہم سے بھی حلم کا یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی حلم ہو، ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے جیسے ابھی تربیت کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی نا بچوں کی، تو اس میں بھی ہم جب بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو پھر ہمارے اندر حلم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اندر بھی برداشت ہو. لیکن ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، ابھی جب جیسے ہم نے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایک بات سامنے آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بات کہہ کر وہاں سے چلے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا مظاہرہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری کوئی بات کا انکار کرتا تو ہم فوراً اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا بندہ آج ہی سدھ ہو جائے، آج ہی سدھر جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت الحلیم ہے. وہ اگر لوگوں کے ان کمائیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے لگیں تو پھر تو فوراً ہی ان کی پکڑ ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح، اور یہ قانون جو ہے نا امہال کا، ہر جگہ پر جاری ہے، ہر کام میں جاری و ساری ہے. رات آتی ہے تو یکدم مکمل تاریکی نہیں چھا جاتی، دن آتا ہے تو ایک دم سے تیز دھوپ اور روشنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کا قانون ایسا نہیں ہے کہ ادھر کسی نے جرم کیا اور ادھر فوراً سزا دے دی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ کا وہی قانون امہال اور تدریج کام کرتا ہے کہ اگر مہلت کے دوران مجرم اپنے جرم سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا ٹال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی باز نہ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے مقررہ وقت تو پہنچے گا ہی، ٹھیک ہے. بل لہم موعد لن یجدوا، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں پر تو اس نے پہنچنا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم برے اعمال کرتے رہتے ہیں، غفلت اور سستی میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر پکڑ نہیں بھی آتی تو فائنلی تو موت تو آنی ہے نا، وہ تو لکھی جا چکی ہے.
اور وہ صرف افراد کی نہیں بلکہ قوموں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، وہ بھی لکھی جا چکی ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے لَن یجدوا من دونہ موئلا، تو پھر وہاں سے ٹلنے کا کوئی ان کو راستہ نہیں ملے گا، کوئی پناہ کی جگہ وہ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا بلکہ یہ دارالعمل ہے۔ یہاں پر عمل کے لیے ایک مہلت دی جا رہی ہے، اختیار کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ تو اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو ہی دارالجزا بنا دیتے اور لوگوں کے اعمال پر ان کی پکڑ کرتے تو پھر تو دنیا کبھی آباد ہی نہیں رہ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت ظلم و تشدد اور یہ سب کتنا بڑھ گیا ہے نا، ایون یہ کہ وہ امت جو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے اس کو پیدا کیا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، تو جو ہم کر رہے ہیں، جو امت کر رہی ہے اور جو مجرم کر رہے ہیں، سارے امت اجابہ اور جو دوسری امت ہے سبھی جو کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ہوتا تو پھر تو فوراً پکڑ آتی، ہر وقت ہی آسمان سے نعوذ باللہ عذاب ہی اتر رہا ہوتا، تو یہ دنیا آباد ہی نہ رہ سکتی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعداً، ایک مقررہ وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تباہ شدہ یہ جو بستیاں ہیں جو جن پر عذاب آیا، ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا ان کے انہوں نے جو اعمال کیے تھے جب انہوں نے ظلم کیا، لما ظلموا، ٹھیک ہے۔ اور ان تباہ شدہ بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جن پر اہل مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا، وہ ان کی تباہی کے آثار بشش میں خود دیکھ سکتے تھے، یعنی وہی جیسے قوم عاد ہیں، سمود ہیں، لوط ہیں اور شعیب علیہ السلام کی بستیاں ہیں۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ان کی نافرمانی پر ایک دم سے ہی ہلاک نہیں کر ڈالا تھا بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک معین وقت مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس میں دراصل قریش مکہ کو دراصل ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں ابھی تک تمہاری پکڑ نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تم حق پر ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے گا تو تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں تک کی آیات کی انشاءاللہ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ جی آگے پھر انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، وہ کرتے ہیں۔